الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا، یعنی وہ میری شفاعت پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک تو نیاز کی جاتی ہے، اس کا نام ہی دعوت ہے، تو یہ دعوت نیاز ہے، تو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ گھروں میں دعوتیں ہوتی رہتی ہے، تو کیوں نہ ان دعوت کو ہم دعوت نیاز بنا لیا کریں، یعنی ایک ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دعوت اگر اللہ کی رضا کے لیے دی جائے تو ویسے ہی اس میں اجر و ثواب ہے، لیکن اگر نیاز کی نیت بھی کر لی جائے کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرنے کی، مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنے کی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے ذریعے ترغیب دیتے ہیں کہ دعوت میں عام طور پہ یہاں وہاں کی باتیں ہوتی رہتی ہے، فضول گوئی، کسی کی غیبتیں کر لی، کیا ہو گیا کیا نہیں، آپ جانتے ہیں، تو کیوں نہ فضول گفتگو کی جگہ، گناہوں بھری گفتگو کی جگہ ہم کسی اچھے موضوع پر بات کریں کہ جو ہماری اور سامنے والے کی آخرت میں بھلائی کا سبب بن جائے، تو یہ ترغیب دی جاتی ہے بہرحال اس دعوت پروگرام کے ذریعے سے۔ تو آج انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ایک نیاز کی جاتی ہے، آج اس بزرگ ہستی کی نیاز ہے، اس عظیم بزرگ کی نیاز ہے۔ وہ بزرگ ہستی کون ہے آپ سوچئے، انشاءاللہ عز و جل ان کی نیاز کی جائے گی اور ان کے بارے میں مختصر تعارف بھی پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آصف بھائی آج کیا نیاز بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ آج کیا بنا رہے ہیں؟ آج چکن کڑھائی بنائی ہے، براؤن۔ اچھا چکن براؤن کڑھائی جی۔ اچھا چکن کڑھائی تو سنتے رہتے ہیں، چکن براؤن کڑھائی کیا ہے؟ اس میں الگ الگ مسالے ڈلتے ہیں۔ اچھا مسالے کچھ چینج ہوتے ہیں، براؤن مسالے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے چکن براؤن کڑھائی کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ چلیں جی، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا پروگرام جاری رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنے موضوع کا آغاز میں اس واقعے سے کروں گا، بڑا پیارا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں شہر میں فلاں قصبے میں جاؤ، فلاں محلے میں فلاں شخص رہتا ہے، وہ قصاب ہے اور وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک قصاب جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے ہاں گئے۔ وہ قصاب ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، لیکن کیونکہ آپ مسافر تھے، نا واقفیت کے باوجود بھی آپ کی مہمان نوازی اس نے قبول کی، آپ کو بلایا، گھر میں بٹھایا اور کھانا پیش کیا۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو وہ شخص جو ایک ٹوکرا بھی لے کر آیا اپنے ساتھ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا اور خود بھی ایک نوالا کھاتا، 2 نوالے اس ٹوکرے میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ اب دستک ہوئی، وہ شخص باہر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ٹوکرے کے اندر جو ہے ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی جو ہے موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان بوڑھوں نے مسکرائے اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب وہ قصاب واپس آیا، اس نے دیکھا کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یقیناً آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ تو عرض کی کہ میرے والدین جو ہے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں ہمیں موت نصیب فرما۔ میں سمجھ گیا آپ آئے ہیں اور ان کی وفات ہوئی ہے، اس کا مطلب آپ ہی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد مزید اس نے کہا
جب میں میرے والدین کو اس طرح کھلایا کرتا تھا تو کھانے سے فارغ ہو کر وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ تیرے والدین کی دعا قبول ہو گئی اور تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے، جو کہا جاتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو حقیقت میں ماں باپ کی دعائیں جنت میں جانے کا حسین ترین راستہ ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تمام رنج و الم پریشانیوں سے بچاتی ہے انسان کو۔ ماں باپ کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ والدین کی قدر کرو، والدین کا احترام کرو، اور والدین کے احترام کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مالا مال ہے۔ بے شمار احادیث، قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن میں ہمیں والدین کی اہمیت کا بتایا گیا، والدین کے ادب کا حکم فرمایا گیا، والدین سے کیسے گفتگو کرنی ہے، کس طرح پیش آنا ہے، یہ ہمیں احادیث اور قرآن کریم میں بتایا گیا۔ تو آئیے ہم جو ہے اس موضوع پہ انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے ہماری خوش قسمتی کہ مدنی چینل کی جانی مانی شخصیت مفتی شفیق عطاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم استفادہ کریں گے، مدی پھول لیں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ محمد نعیم عطاری بھی موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل، ان سے نعت پاک بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں کس طرح والدین کی اہمیت اور ادب کے بارے میں ارشادات فرمائے گئے ہیں قرآن کریم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں، ماں باپ، والدین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد جن دو ہستیوں کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ ہے۔ یعنی قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ یہ حکم دے دیا انسان کو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور کسی کی بھی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انشکر لی والی والدیک، ارشاد فرمایا، اور میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ماں باپ یہ آدمی کے لیے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ، ماں باپ کی وجہ سے ہی جو دنیا کے اندر اس کو مقام، مرتبہ، عزت جو کچھ ملا وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا وہ ہستی کہ جو ان کے لیے سبب اور ذریعہ بن گئے، تو اللہ پاک نے اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور ہر وقت اللہ کا شکر گزار بننا ہے ہمیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو وجود کے سبب ذریعہ بنے ماں باپ بنے، اور فرمایا اس لیے کہ ان کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے بعد یہ حکم دیا ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات پر اگر ہم دیکھیں، سورہ لقمان پڑھیں تو اس میں بھی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اور جو اللہ نے ان کو ارشاد فرمایا، تو وہ ان کا تذکرہ موجود ہے وہاں بھی ماں باپ کے حوالے سے، ان کی احسان مندی کے حوالے سے۔ کئی بطور خاص ماں کا ذکر ہے کہ ماں کئی مشقت مراحل سے گزر کر بچے کو اپنے شکم میں رکھنا، پھر ولادت ہونا، پھر اس کے بعد دودھ پلانا، پرورش کرنا، ظاہر ہے یہ چیزیں ماں کے اوپر مشقت والی ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس کو بطور خاص ماں کی ان احسانات کو بھی ذکر فرمایا گیا۔ رب نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ قرآن کیا بیان فرما رہا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یعنی عام طور پہ ماں باپ چلتے پھرتے ہیں تو اولاد کو کوئی اتنی زیادہ فکر بھی نہیں ہوتی، جب ماں باپ محتاجی والی کیفیت میں آ جائیں اب اولاد کا پتہ چلے گا۔ یعنی اب کیا اولاد، تو قرآن نے اس کو بطور خاص بیان کیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں،
اب بطور خاص حقوق بیان کیے جا رہے. فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہ کہو. اف یعنی کلمہ تکلیف بھی نہ کہو. ماں باپ کوئی بات کہیں تو ناگواری کا اظہار نہ کرو، اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، اور جھڑکو نہیں ان کو. جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا، اوہ بھی نہیں کہنا، یعنی ایسی انداز نہیں اختیار کرنا کہ تکلیف پہنچے. وقل لہما قولا کریما، اور انہیں بڑی نرم بات کرنی ہے، ورنہ دونوں سے بڑی نرمی سے بات کرو، تعظیم سے بات کرو. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے اطاعت کے بازو ان کے لیے بچھائے رکھو. کہو کیا؟ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہ سارے حق ادا کرنے کے باوجود بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بس بری و ذمہ ہو گیا، پھر بھی دعا کرے، اتنا بڑا یہ دعا کرے اس کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حالت میں شام کی کہ کہا کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں یا وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو اس آدمی نے اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھول لیے. جب حقوق کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ہما جنتک و نارک، تیری جنت بھی وہی ہے، تیری دوزخ بھی وہی. اب آدمی پر یہ چھوڑا گیا اور اس کو سکھا تو سب دیا گیا، اب وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. ان کی خدمت کے ذریعے ان کا دل جیت کر، ان کی خوش کر کے. نیس بھائی میں کہتا ہوں شاید والدین خود اگر یہ اپنی اولاد کو خوش کرنا چاہے تو اسے پتا، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی جوان ہیں اور ان کے بچے ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، تو وہ اگر ان کو بھی خوش کرنا چاہیں تو اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑے گے. اتنا آسان نہیں ہے. کمائی بھی اچھی خاصی ان کی، کیونکہ ان کی خواہشات بھی جوانی والی ہیں، ان کی اب طلبیں بھی مختلف انداز سے، کہ خرچے بھی وہ سب ہیں. اور جہاں 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ کے اندر ان کو ٹائم دے دیں تو یہ ایسا رشتہ ہے کہ 24 گھنٹے والی خوشی ان کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ آج کے جوان کو اور یہ ہر فیملی کو یہ سمجھنا، ہر بھائی کو بھی، ہر بہن کو، ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو، کہ مجھ سے میرے والدین خوش ہوں اور کوئی بھی ایسا کام میں نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرے والدین کا دل رنجیدہ ہو. اچھا مفتی صاحب، آپ نے تو یہ آیت آپ سنا رہے ہیں، یہ حدیث بتا رہے ہیں والدین کے احترام وغیرہ. ہمارا معاشرہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں والدین کا ایک خواب ہوتا ہے بچے کے بارے میں، وہی بچہ بڑا ہو کر والدین کو دیکھے تک نہ، بات تک نہ کرے، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، بزی ہے، بزنس چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. یہ بھی شکایتیں سنتے ہیں کہ والدین بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، پیسے مانگتے ہیں وغیرہ. آپ کیا فرماتے ہیں اس بات؟ والدین پر خرچ کرنا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یعنی آپ کا پیسہ اور وہ آپ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں. آپ جو کما رہے ہیں اس پہ ذرا غور کریں کہ کتنا خرچ ماں باپ نے کیا ہوا ہے، والد نے کتنا کچھ کیا آپ کے لیے. اچھا کئی لوگ یہ کہ نہیں کچھ نہیں کیا بھائی، ہمارے کو بزنس تھوڑی دیا ہے یا جائیدادیں تھوڑی بنا کے دی ہیں، ہم نے یہ خود کیا. ٹھیک ہے، آپ خود ہی بڑے ہو گئے تھے، آپ خود ہی پڑھ لکھ کے اس صلاحیت کے قابل ہو گئے تھے. اگر آپ کے والد ہی آپ کو شروع سے ہی، جب آپ کی عمر 14 سال ہے، 15 سال ہے، بچپن کی ایک عمر جو جوانی کی طرف جا رہی ہے، آپ کو مکینک کی دکان پہ لگا دیتے، چلو بھائی آپ کام سیکھو اور یہ 3-4 سال کام میں لگاؤ اور پھر اس کے بعد خود کام کرتے رہو. اگر کسی کو یہ بھی لگایا ہوا تو میں اس سے بھی کہوں گا کہ 15 سال تک تو آپ کو پہنچایا ہے نا، اس حالت اور اس کیفیت کے قابل تو آپ کو بنایا ہے. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس وقت بڑے اچھے بزنس کر رہے ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آمدنی بہت اچھی ہے، لیکن وہ تھوڑا غور کریں کہ ان کے پچھلے جو پوری زندگی کے یہ مراحل تھے نا، ان کے والدین نے کیسے کاٹے ہیں، کس نے یہ ان کو یہاں تک پہنچایا. بڑے اس میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ نے تعلیم دلوائی لیکن خود وہ فاقے کرتے رہے، خود وہ قرضوں کے اندر رہے. اب میں تو آپ کو کہوں گا، بلکہ آپ جامعۃ المدینہ سے اگر ہم بات کریں، آپ جامعۃ المدینہ میں علماء جو بنتے ہیں، آپ ان سے عام طور پر یہ مڈل طبقہ یا کمزور اور غربت والا طبقہ ہوتا ہے، ایک تعداد ہوتی ہے ان میں نا. کئیوں سے آپ ان سے گفتگو کریں، پوچھیں تو وہ آپ کو کہانیاں پوری بتائیں گے کہ بھئی والدین فاقوں میں آ گئے تھے، قرضوں میں آ گئے تھے ہماری وجہ سے، ماں کے زیورات بک گئے. کیا ہے کہ حالانکہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے کرتے بھی ماں کا زیور چلا گیا، وہ فنا یہ چیز چلے گی. تو یہ تو ماں باپ اولاد پر خدمت کرنے کے لیے وہ اپنی ہر عزیز شے بھی قربان کر دیتے ہیں. اب امتحان اولاد کا ہے. آپ نے جو بات کی پیسوں کی، تو مجھے حدیث بھی وہ یاد آ گئی.
ایک آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نوجوان آ کے کہتا ہے کہ میں کمائی کرتا ہوں، میرے والد اس میں سے کچھ لے لیتے، شکایت لگا رہا ہے۔ آگے لگا دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کے لاؤ، والد کو لے آؤ۔ اب والد ضعیف تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کو بلا کے لایا۔ پوچھا بھی آپ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے شکایت لگا دی ہے کہ آپ میری کمائی میں سے سکے لے لیتے ہیں، یہ پیسے لے لیتے ہیں، تو میں نے حضور علیہ السلام کو شکایت لگا دی۔ تو اس کے والد وہ بوڑھے ضعیف راستے میں کچھ گنگناتے آ رہے تھے، وہ کچھ سوچتے ہوئے، کچھ باتیں دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو جبریل آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بوڑھا شخص آپ کے پاس آیا ہے، پہلے ان کا فیصلہ نہ کریں بلکہ ان سے پوچھیں راستے میں کیا گنگناتے آ رہے تھے، اللہ کیا سوچتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اب وہ جو بوڑھے شخص نے بیان کرنا شروع کیا نا کہ میں راستے میں یہ گنگناتا اور سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ ایک وہ وقت تھا جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، پھر دعاؤں سے یہ گویا کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، پھر یہ کمزور تھا اور میں جوان تھا اس وقت، تو میں نے اس کی پرورش کی ساری، میں نے اس کے اوپر محنت کی، اللہ کرتے 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 میں بڑھاپے کی طرف آ گیا، یہ جوانی کی طرف آ گیا، میری کمر جھک گئی ہے، اب اس کی کمر مضبوط ہو گئی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں آ رہا تھا کہ میں نے آج چند سکے کیا اس کی کمائی سے لے لیے کہ یہ شکایت لے کر آ گیا آپ کی بارگاہ میں۔ تو حضور علیہ السلام نے بوڑھے اس ضعیف کی یہ باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اللہ اور آپ نے فیصلہ فرمایا جوان تو چند سکوں کی بات کرتا ہے، انت و مالک لی ابی کا، تو اور تیرا مال سارا تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرا مال تو کیا تو بھی تیرے تو بھی باپ، یعنی اللہ تو اپنے ان کمائی کے سکوں کی کہہ رہے تیری ذات کو ہی فرما دے تو، اللہ یعنی اپنے باپ کے تحت ہے، اور تم یہ چند سکوں کی شکایت لے کر آ گئے۔ آج کئی لوگ ایسے واقعی ان کو یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں تو انیس بھائی کہتا ہوں، لوگ پتہ ہے ایک بوڑھے ضعیف نے مجھے بات سنائی، کہنے لگے کہ مفتی صاحب بیٹوں کے ہاں باریاں لگتی ہیں، 4 دن ادھر رہنا ہے، پھر 4 دن اگلے بیٹے کے پاس، پھر 4 دن، کہہ رہے کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ وہ لینے نہیں آتے، اللہ جس کا دن شروع ہو جاتا ہے وہ لینے نہیں آتے، اور جن کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک دن زائد گزارنا ایسا بوجھ ان کو لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ آپس میں ٹھن رہی ہوتی ہے ان بھائیوں کی۔ اب اگلے دن وہ لینے آ گئے ہیں، کہا کہ پچھلے بیٹے نے وہی 4 دن کی دوائی دلائی تھی، پچھلے بیٹے نے 4 دن کی دوائی دلائی تھی کہ اب اگلے بیٹے کے پاس جانا ہے تو وہی دے گا، دوائی بھی وہی دے، بولے 1-2 دن تو وہ پرچی غائب کر دیتے یا پوچھتے ہی نہیں ہیں، اپنے کام میں اتنے مصروف ہو گئے۔ تو بعض نے ماں باپ کو اتنا بوجھ ایک سمجھا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ماں باپ معذور اور خدمت اب ان کی ہمیں کرنی ہے، ابھی تو اصل حقوق شروع ہوئے ہیں، بالکل جب وہ کما رہے تھے، وہ اپنے پاؤں پہ صحیح سلامت، سب کچھ، کوئی محتاجی نہیں ہے، تو اس وقت کیا آپ نے خدمت کی ماں باپ، وہ تو ماں باپ نے خدمت آپ کی ہے۔ تو لہذا یہ تمام کو یہ سوچنی ہے، ہر بیٹے کو سوچنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بڑی عمر والے کی عزت اس لیے کرتا ہے صرف کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اور کوئی سبب نہیں، اللہ اکبر، یعنی اگر بڑی عمر والا عالم ہے تو آپ کہیں گے عالم ہے، کوئی حافظ قرآن ہے تو آپ کہیں حافظ قرآن ہے، اچھا کوئی ویسے ہی حاجی صاحب ہیں، بزرگ ہیں، فلاں ہیں، تو یہ اسباب ہیں، عزت ان اسباب سے کی جانی چاہیے۔ جی جی، لیکن کوئی کسی بڑی عمر والے کی عزت صرف اس لیے کرے عمر میں بڑا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ فرمایا جب یہ اس عمر میں پہنچے گا تو اللہ کسی اور کو اس جگہ پہ کھڑا کرے گا جو اس کی عزت تکریم کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پیغام ان تمام بہوؤں کے لیے ہے، پیغام ان تمام بیٹوں کے لیے ہے، ان تمام بیٹیوں کے لیے ہے، اس فیملی والوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ اس کا بدل دے گا، کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ تو ابھی جو بہویں ہیں کل کو انہیں بھی ساس بننا ہے، جو خواہش احترام آج دل میں اپنی ساس کے حوالے سے ہیں کل کو یہ بھی اس مقام مرتبے پر ہوں، تو اگر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ انعامات بھی اچھی صورت میں ملیں گے۔ ناظرین کرام، والدین تو وہ شخصیات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے جو ہے اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ 100 مرتبہ نظر کرتے ہیں 100 مرتبہ حج کا ثواب. تو والدین کی اتنی عظمت ہے کہ ان کی طرف تو ایک نظر دیکھنا بھی، رحمت کی نظر ڈالنا بھی حج مبرور کا، حج مقبول کا ثواب ہے. تو کیوں نہ اس ثواب کو حاصل کیا جائے. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پہ، خاص طور پہ والدہ بچوں کو یا لڑکے جوان بھی ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب جوان ہو جاتے ہیں تو والدہ کوئی حکم دے رہی ہوتی ہے، بیٹا یہ کر لو وہ کر لو، اگنور کر دیتے ہیں، بالکل دیکھتے تک نہیں ہیں والدہ نے کیا کہا، سنتے ہی نہیں. یہ ایک عام ہمارے معاشرے کا پرابلم ہے کہ خاص طور پہ جب بچے 13-14 سال کے ہو گئے، اس سے بڑے ہو گئے تو بس پھر تو سننی ہی نہیں ہے. بھائی ہم بڑے ہو چکے ہیں، ختم. اب والدین کہتے ہیں بھائی والدہ کہہ رہی ہے روٹی لا دو، یہ لا دو، چھوٹے چھوٹے سے کام کاج، یا کوئی حکم دے رہی ہیں یا والد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اگنور. عام طور پہ نوجوان طبقہ بالکل اگنور کرتا ہے، کسی کھاتے میں نہیں لاتا. یہ ان کی شفقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کے دل کی نرمی سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. یعنی ماں باپ، حالانکہ اگر ہم سیرت طیبہ کی طرف آئیں، اگر ہم اس طرف آئیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، چاہتے تو مدینے آ جائیں اور مرتبہ صحابیت مل جائے، ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی قربانی. لیکن کس وجہ سے نہیں مدینے آئے؟ کس وجہ سے آپ مدینے آ کے نہیں آئے اور بیٹھ نہیں گئے؟ کہ ماں کی خدمت نے روکا ہوں. اللہ، ماں کی خدمت نے روکا. ایک مرتبہ آئے مدینہ شریف میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور آپ نے اپنا مبارک جبہ بھی دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ وہ ملیں گے تو انہیں جبہ بھی یہ تحفے میں دینا اور میری امت کی بخشش کی دعا بھی کروانا. حج کے موقع پر ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے دیا بھی اور بخشش کی دعا بھی کروائی. لیکن کیا فرمایا؟ ماں کی خدمت نے اسے روکا ہوا ہے. ماں کی خدمت. تو ماں کی خدمت ان بزرگوں نے یہ کر کے دکھایا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، کہاں 12 سال آپ نے جنگل میں گزارے ہیں عبادت کے اندر، اور کہاں ایک رات ماں کی خدمت میں پانی لینے گئے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو گئے ہیں. ماں کی دعا ملی ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، مولا تو بھی راضی ہو جا، تو رب بھی راضی ہو گیا. فرمایا وہ معرفت کی باتیں، وہ قبولیت والی گھڑیاں جو ایک 12 سال کی زندگی کی مجاہدے الگ ہیں، ماں کی ایک دعا سے اللہ نے یہ عطا فرما دی. تو ماں باپ کی دعائیں، جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے ان کی آہیں اور بد دعاؤں سے ڈرنا چاہیے اولاد کو. ماں باپ اگر بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، بعض اوقات ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہیں لوگ، اب میں سننے میں آتی ہیں عجیب عجیب باتیں، ماں باپ سے بھی کھانے پینے کی چیزیں، فروٹ ہیں تو وہ چھپا کے جائیں گے، ماں باپ نہ دیکھ لیں. اللہ، ماں باپ پر خرچ کرنا ایک تو ویسی سعادت کی بات ہے، جب آپ کی ضروریات ہے تو ماں باپ کی بھی ہیں. ان کے پاس ہو سکتا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو ایکسٹرا بھی چاہیے ہوں گی. عام طور پہ بوڑھے ہوتے ہیں، دوائی لازمی طور پر علاج معالجہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اب ایک شخص بیمار ہے اور بیمار بھی تکلیف میں ہے، اس سے کھانے سے بڑھ کر دوائی کی شاید حاجت ہے جی، لیکن انہیں اگنور کر دیا جائے تو کتنی تکلیف آپ اپنے ماں باپ کو دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں، جو بالکل نئی نسلیں ہیں، جو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب ہم اگنور کرتے ہیں نا، ماں نے کھانے کا کہا، ماں نے ہوٹل پہ کچھ لینے کا کہا، روٹی لینے کا کہا، یہ کہا، تو اگنور کرتے کرتے یہی چیزیں آگے جا کر بڑی نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتے. تو گھر سے شروع سے یہ تربیت کو، اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں اور ان کی شروع سے تربیت ہو. اس کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے انیس بھائی، جن شوہروں کے ماں باپ زندہ ہیں نا، تو وہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دکھائیں. اللہ اکبر. اور یہ بہترین ترغیب ہوگی کہ ماں باپ کی کیسے. مثال کے طور پہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ اور سلامتی والی طویل زندگی عطا فرمائے. اب ماں باپ کے سامنے آپ کے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ دادا کی، دادی کی، والد صاحب یوں تعظیم و تکریم بجا لا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ یوں اہتمام کر رہے ہیں. کوئی بات ہوتی تو وہ بچوں کو بتا رہے، نہیں دادا کو یوں نہیں کہنا، دادی کو یوں نہیں کہنا. تو یہی چیزیں اب بھی سکھانے والی ہیں، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے، کل کو آپ کے ساتھ بھی اچھائی کریں گے. ماں باپ کی ہمیں اطاعت کرنے کا حکم ہے، نافرمانی ہرگز کرنے کے لیے. جب یہی فرما دے تیری جنت بھی اور تیری دوزخ بھی یہی ختم ہو گئی. اور کیا بات، سوائے وہ کہ کون سے ماں باپ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دے. یہ ایک استثناء شریعت نے رکھا ہے
کہ ایسا موقع کہ جہاں ماں باپ کسی کو گناہ کی طرف مائل کریں یا گناہ کا حکم دے، تو اب فرمایا گیا کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا۔ اور یہاں ماں باپ کو بھی سیکھنا ہے، بطور خاص والد کو جو اپنے بیٹوں کو تجارت سکھاتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو ساتھ شاپ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، آفس میں بھی ہیں، تو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ کون سا طریقہ شریعت کے مطابق بھی کر رہا ہے اور کون سا غلط بھی، یعنی یہ بھی تو ایک سیکھنے والی چیز ہے نا۔ تو اب اگر باپ بیٹے کو ہی ایسا کوئی الٹی راہ سکھا رہا ہے تو یہاں شریعت کہتی ہے کہ آپ اطاعت نہ کرو، اس کام میں اطاعت نہ کرو۔ اگر آپ کو کوئی گناہ کا کام تو اب اس میں اطاعت نہ کرو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی والے کام میں کسی کی بھی اطاعت مخلوق میں سے نہیں ہوتی۔ عام طور پہ ایک جملہ سننے میں آتا ہے، بھائی ہم نے تو جو ہے نا والدین کو ماشاءاللہ حج کروا دیا، پچھلے سال عمرے پہ بھی بھیج دیا تھا، اللہ کا شکر ہے مزے سے رہ رہے ہیں، اب اور کیا حقوق پورے ہو گئے الحمدللہ، یعنی ہم نے تو سب کچھ کر لیا۔ والے ابھی بھی یہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، یعنی ہم نے تو حقوق پورے کر دیے نا، کھانا کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے آپ نے ہیں، حج پہ بھی بھیج دیا، عمرے پر بھی بھیج دیا، اب اور کیا بچا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کی سعادت ہے اور آپ کے پیسوں کا مقدر ہے کہ آپ نے اس معاملے میں خرچ کیے ہیں، ماں باپ نے آپ کو اس قابل کیا، آپ نے خرچ کر دیا۔ لیکن یہی سوال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جوان نے کیا ہے کہ میں نے ماں کو کندھوں پر سوار کر کے لے کر گیا اور 6 میل کا سفر کیا، گرمی اتنی تھی کہ پہاڑ پر اگر گوشت کی بوٹی رکھ دی جاتی تو وہ بھی کباب بنتی، اللہ یعنی گوشت بھن جاتا، اتنی گرمی۔ اور ایسے موقع پر اب ننگے پاؤں اور یہ سفر اختیار کرنا، ماں کو کندھوں پہ بٹھا گئے تو فرمایا، کہا کہ میں حق سے بری ذمہ ہو گیا۔ فرمایا تیری ولادت ہوئی تھی نا، اس وقت جو تکلیفیں اٹھائی ہیں شاید کسی ایک تکلیف کا بدلہ ہوا، اللہ، شاید کسی ایک تکلیف کا۔ آدمی جتنا بھی کچھ کر لے، یہ ان کے احسانات کا بدلہ یوں نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی مفید باتیں سیکھنے کو ملی مفتی صاحب سے ماشاءاللہ، اور ناظرین کرام آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا الحمدللہ، میرے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ تو ماشاءاللہ جیسا کہ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل جس بزرگ ہستی کی ہمیں نیاز کرنی ہے ان کا تعارف سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل پھر نیاز کی طرف چلیں گے۔ پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے کہ نیاز کی جائے، ہم انشاءاللہ عز و جل نعیم بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعیم بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ 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 علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا ایک احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے بولو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آئیے اس بزرگ ہستی کی طرف بڑھتے ہیں جن کا تعارف میں نے مختصر سا صرف اشارہ دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا فرمان ان کے بارے میں سنایا تھا تو وہ بزرگ ہستی کون ہے اے عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت وہ کون ہے سیدوں کے سرتاج حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ بہت ہی بڑے بزرگ اور اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے اور بہت بڑے اللہ عز و جل کے ولی تھے شہید کرب و بلا راکب دوش مصطفیٰ امام عرش مقام امام حمام صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں اور عظیم تابعی بزرگ ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول سن 80 یا 83 ہجری میں پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل جبکہ لقب صادق فاضل اور طاہر ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کا لقب دیا گیا یعنی آپ اسم و مسمہ تھے جیسا آپ کا لقب تھا ویسا ہی آپ کا مبارک عمل تھا اگر آپ کے نسب کا پوچھئے تو حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زہد و تقوی کا کیا کہنا
کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے آپ کو جو ہے 3 عبادتوں سے خالی نہ پایا. یا آپ کو قرآن پڑھتے دیکھا، یا آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، یا میں نے آپ کو روزے میں دیکھا. تو یہ شخصیت تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آئیے انشاءاللہ عز و جل آج ان کی نیاز ہوگی. ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا گیا، جو اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. آپ کے توسل طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والدین مصطفیٰ، اور بالخصوص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روح کو اصال کرتے قبول فرما. تمام اولیاء صالحین کاملین کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما. ہم سب اپنے مرحومین کی روحوں کو اصال کرتے قبول فرما. ہمارے مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.